آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت کر اس طرح گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس مقام تک نہیں پہنچا فإنہ یراک، یہ تصور کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ احسان کا درجہ کیسے حاصل ہوگا؟ پہلے نمبر پر توبہ ہے۔ توبہ کا طریقہ عرض کیا تھا، توبہ کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے توبہ کرے، دنیاوی مفادات یا دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے نہیں۔ آدمی پکڑا گیا کسی گناہ میں، پھر کہتا ہے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، کسی کا مال ناحق نہیں کھاؤں گا، یہ توبہ نہیں ہے۔ خالص اللہ کے خوف سے توبہ کرے۔ دوسرے نمبر پر جو گناہ جس سے توبہ کر رہا ہے اس کی ندامت دل میں ہو، شرمساری ہو، دل یہ گواہی دے رہا ہو واقعی غلط کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، زندگی بھر یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پورا دل سے عہد کرتا ہے، لیکن اس پر پھر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے اور پھر اسے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ پرانی عادت ہے چوری کی، ڈاکے کی، جھوٹ بولنے کی، غیبت کی، پھر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ پھر بھی بند نہیں ہے، دوبارہ پھر سچے دل سے توبہ کرے۔ یہ 3 ارکان ہیں۔ چوتھا رکن یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق حق کے ساتھ ہے، اس حق کو ادا کرے۔ اس کا تعلق حق کے ساتھ ہو، اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ حق 2 قسم پر ہے۔ نمبر 1 اللہ کا حق، نمبر 2 مخلوق کا حق۔ بندوں کا حق نہیں کہا، مخلوق کا حق کہا ہے۔ دونوں چیزوں کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جتنے فرائض ایک ایمان والے پر لاگو ہیں وہ سب اللہ کے حق ہیں، جتنے فرائض ہیں۔ مثال کے طور پر عبادات میں 4 فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ جو آدمی زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دیتا رہا، زندگی بھر اس نے یا کبھی کسی موقع پر اس نے زکوٰۃ چھوڑ دی ہے، یا روزہ چھوڑ دیا ہے، یا اس پر حج لازم تھا اس نے حج نہیں کیا، چھوڑ دیا ہے، روزانہ 5 نمازیں اللہ کی طرف سے حق کے طور پر لازم ہے ایمان والے پر، وہ چھوڑ دی۔ اب جب توبہ کر رہا ہے تو یہ اللہ کے حقوق ہیں عبادات میں، ان میں سے جو چیز اس کی زندگی میں رہ گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، اس کی قضا کرے۔ اگر نماز چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کرے، روزہ چھوٹ گیا ہے اس کی قضا کرے، حج رہ گیا تھا لازم ہے اس کی قضا کرے، زکوٰۃ رہ گئی ہے اس کی ادائیگی کرے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر جب آدمی بالغ ہوتا ہے 14-15 سال کی عمر میں، اسی وقت سے اس پر نمازیں فرض ہیں، تو ابتدا میں دھیان نہیں ہوتا، ماحول نہیں ملا، یا اس کی اہمیت کوئی نہیں نماز کی، نمازیں رہ گئی، یا اہمیت تو تھی، دھیان تھا، لیکن پاکی ناپاکی کا علم نہیں تھا، ناپاک حالت میں نماز پڑھ لی یا چھوٹ گئی اس کی، یہ نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں، ان نمازوں کی قضا لازم ہے۔ یا
نمازیں تو پڑھتا رہا ہے لیکن غلط پڑھتا رہا، اس کو نہ اس نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا اور نہ اس نے درست نماز پڑھی، نماز کے فرائض واجبات صحیح نہیں ادا کیے، یہ نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو بہت ساری ایسی صورتیں بنتی ہیں کہ انسان کے ذمہ نماز لازم رہتی ہے۔ اگر یہ دنیا سے جا رہا ہے اور اس کے ذمہ نمازیں لازم ہیں، حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان سے 7 سوال کریں گے۔ جب تک 7 سوالات کا صحیح جواب نہیں دے گا اس وقت تک اس کے لیے پل صراط مشکل ہو جائے گا، گرا دیا جائے گا، پل صراط کراس نہیں کر سکے گا۔ نمبر 1 عقائد، عقیدہ اگر درست ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تمام انبیاء کتابوں کے بارے میں، تو ایمان ہی سے پکڑ لیا جائے گا اس کو، یہ پل صراط کو عبور نہیں کر سکے گا، ادھر ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر نماز کا سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے فرائض دیکھے جائیں گے اس کے، اگر فرائض میں پکڑا گیا تو آگے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں، کتنے روزے رکھے تھے، کتنے لوگوں کے خیرات کی تھی، کتنے یتیم اور مساکین کو گھر بنا کر دیے تھے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ نماز میں اس کو پکڑ لیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر فرائض اس کے پورے نکل آئے تو پھر آگے، اگر فرائض میں کمی رہ گئی، فرائض بڑے ہیں لیکن کمزور ہیں، تو اس کے پھر نوافل کو دیکھا جائے گا کہ اس کے خزانے میں نوافل ہیں یا نہیں، اور نوافل سے ان کے فرائض کو پورا کیا جائے گا۔ اگر پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پھر اگلے سوالات کی طرف آئیں گے۔ تیسرا سوال انسان سے غسل کے بارے میں اور وضو کے بارے میں ہوگا، یعنی پاکی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس طرح اور عبادات کے بارے میں، پھر حقوق کے بارے میں بھی سوالات ہیں۔ روزے کے بارے میں مستقل سوال ہوگا، زکوٰۃ کے بارے میں مستقل سوال ہوگا۔ بہت کوتاہی کرتے ہیں ہم اپنے طور پر، عمریں تو بہت کر لی، حج بڑے کر لیے، خیرات بھی بڑی کر لی، لیکن ہمارے ذمہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ہم حساب ہی نہیں کرتے۔ رمضان میں عام طور پر میں اس موضوع پر یہ عادتاً ہر سال گفتگو کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کو اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، زکوٰۃ کو سیکھ کر دینا لازم ہے۔ بسا اوقات انسان ایک تاجر آدمی ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے، کاشتکاری کرتا ہے، تھوڑے سے پیسے اس نے رکھ لیے گھر میں، دکان پر، فیکٹری میں، دفتر میں، جو بھی آ رہا ہے اس کو 5 روپے 10 روپے اٹھا کر دے رہا ہے۔ دن کو 10 بندے ہیں، 20 بندے ہیں خیرات مانگنے والے، ان کو دے دے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو لاکھوں کے مالک ہیں، ان کا پیشہ یہی ہے لوگوں سے مانگنا۔ مزدور آدمی سارا دن محنت کر کے شام کو 700 1000 بناتا ہے، اور یہ 2 ہزار 3 ہزار روزانہ ایک فرد بنا کر شام کو آتا ہے، اور خزانے میں کافی سارے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ 5 روپے والا نوٹ منسوخ ہوا، حکومت نے منسوخ کیا اور آخری تاریخ دی کہ اس تاریخ تک آپ بینک میں تبدیلی کرا سکتے ہیں، اخبار میں باقاعدہ خبر آئی تھی، تقریباً ہر اخبار میں، کہ سب سے زیادہ بینک میں لائن لگنے والے لوگ یہی تھے، اور بوریاں بھر کے آئے ہوئے تھے مانگنے والے۔ تو ہمیں تحقیق کر کے دینا لازم ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مال کا مکمل حساب ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر حقدار تک پہنچانا لازم ہے، مساکین محتاج کو دینا لازم ہے۔ پہلی کمزوری ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم حساب ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی کہہ دے بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے ہیں، یتامہ مساکین کو، قریبی رشتہ داروں کو، اور دوسرے جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کے جہیز میں بھی ہم بہت کچھ دے دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ کام نہیں آئے گا۔ ہاں زکوٰۃ میں کچھ کمی رہ گئی، ادائیگی میں، آداب میں کمی رہ گئی تو نوافل سے اس کو پورا کیا جائے گا، نفلی صدقہ سے۔ اگر زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی تو پل صراط سے پہلے اسی پر پکڑ لیا جائے گا۔ اسی طرح حج لازم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے ذمے حقوق بہت سارے ہیں، ہماری 2 بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کو شادی کرنی ہے، ان کے جہیز کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں ہمارے قریبی رشتہ دار بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنے اوپر بہت سارے رسومات اور رواجات کو مسلط کر رکھا ہے جو شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حج اللہ کا حق ہے۔ جس آدمی کے پاس اتنا کاروبار میں، اس کی مالیات میں اتنا پیسہ آ گیا ہے، یہاں سے جا کر حج کر کے واپس آ سکتا ہے، اور اس دوران میں گھر کا خرچہ بھی اس کی ضروریات کا پورا ہے، اس آدمی پر حج فرض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر حج فرض ہو وہ حج نہیں کرتا، بغیر حج کے دنیا سے گیا ہے، وہ یہودی مرے، نصرانی مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، گویا اس کا ایمان اس کو کوئی نفع نہیں دے رہا۔ تو یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ جو آدمی توبہ کر رہا ہے، توبہ کا چوتھا رکن یہ ہے کہ اگر اس کے ذمہ اللہ کے حقوق لازم ہیں ان کو ادا کرے، تب اس کی توبہ پوری ہوگی۔ بہت ساری ایسی باتیں ہم شارٹ کٹ والی سن لیتے ہیں جیسے ہم خوش ہو جاتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے ہم شارٹ کٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی آدمی کہہ دے بھائی میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ آدھی روٹی کھائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو ساری پوری ہو جائے گی، ہم کبھی نہیں تسلیم کریں گے۔ ہم کہیں گے ہمارے وہی 2 روٹیاں ہمیں پوری دو اور ہمارے بچوں کو بھی۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہہ دے فلاں وظیفہ پڑھ لو آپ کے سارے دن کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، ہم جلدی جلدی ان کو لیتے ہیں۔ اپنے حقوق کے بارے میں تو ہمیں کوئی رعایت نہیں ہے، اللہ کے حقوق کے بارے میں ہم شارٹ کٹ راستے اختیار کرتے ہیں۔ ایک روایت مشہور ہے، رمضان کے آخر جمعہ میں 4 رکعت پڑھیں، پہلی رکعت میں فلاں صورتیں، دوسری رکعت میں اتنی صورتیں، چوتھی رکعت، تیسری میں اتنے، چوتھی میں اتنے، تو عمر بھر کی ساری قضائی ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا کوئی نسخہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرمایا حریص علیکم، حریص، اللہ کے نبی سب سے زیادہ حریص تھے اپنے امت پر۔ اب اندازہ لگے قیامت کے دن ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، اللہ کے نبی فرما رہے ہوں گے امتی امتی، میری امت کا کیا بنے گا۔ آخری وقت میں ہر ایک کو اپنی وراثت کا، اپنی اولاد کا فکر ہوتا ہے، اللہ کے نبی امت کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ مہربان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا تحفہ ملا ہوتا کہ 4 رکعت پڑھنے سے امت کی ساری نمازیں قضا ہو جاتی، اللہ کے نبی ضرور بتاتے۔ ہم اعمال میں نہیں جاتے، ہم شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسی 4 رکعت پڑھی ہوئی ہیں اور ہم اپنے طور پر تسلی میں ہیں کہ ہماری عمر کی قضائیں ہو گئی ہیں، ساری نہیں ہوئی، اللہ کے حقوق ہم پر لازم ہیں، ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اور آدمی سوچتا ہے کہ میری عمر تو 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، میں کیسے ساری عمر کی قضا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مہربان بھی بہت ہے۔ آج آدمی نیت کر لے کہ میرے ذمہ جتنی زکوٰۃ ہے میں آج حساب لگاتا ہوں، کب سے میں صاحب نصاب بناؤں، بنے طور پر حساب لگا کے رکھ دے، اپنے طور پر ساری نمازوں کی تعداد لکھ کے رکھ دے، میری اتنی عمر ہے، اتنی عمر میں میں بالغ ہوا، شاید اتنے میں نے نمازیں پڑھی ہوں گی۔ اپنے یقین میں آپ نمازیں لکھ لیں، آپ زکوٰۃ لکھ لیں، آپ اپنے روزے لکھ لیں، اپنی استعداد کے مطابق آہستہ آہستہ ان کو قضا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں حدیث سنائی، آپ نے فرمایا جس آدمی نے قرض ادا کرنے کی نیت سے قرض لیا ہو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو آدمی ادا کرنے کی نیت سے نہیں لیتا، ہڑپ کرنے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ اس کا مال بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اسی یہ تو حقوق العباد میں ہے، میں ابھی حقوق اللہ کو عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو آدمی قضاؤں کو، نمازوں کی قضا کی نیت کر لے کہ میرے ذمہ جتنی قضائیں ہیں، اللہ نے مجھے صحت دی، مجھے عمر دی، مجھے موقع دیا تو میں ساری قضا کروں گا، اپنے طور پر کرتا چلا جائے،
تو جتنا ہمت ہے کرے، اللہ کی رحمت سے امید ہے، اگر اس میں کمزوری رہ گئی اللہ معاف فرما دے گا، اللہ کوشش پر بھی فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں توبہ کا جو چوتھا رکن ہے، اگر ہمارے ذمہ اللہ کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کریں، اور دوسرے نمبر پر بندوں کے حقوق ہیں تو ان کو بھی ادا کرنے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ بندوں کے حقوق کے بارے میں اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔